میں نے کہا نا کہ لفظی طور پہ حق و باطل کی ہے، بڑے جامع اصطلاحات ہیں یہ قرآن کی. حق کے اندر پورے کا پورا دین اور اسلام آ جاتا ہے، باطل اس کے مقابل کی ساری دنیا کی قوتیں جو ہیں، تمام جتنے بھی نظام ہائے انسان ہیں، تمام اس کے اندر آ جاتے ہیں. وہ کہنے کو دو لفظ ہیں، تشریح سارا قرآن ہے، لیکن اس حق کی یا باطل کی جو سرگزشت ہے، جنہوں کہنے نا تت کڈے آیا ہوتا نچوڑ اس کا جو ہے، وہ تو قرآن کے انداز میں، قرآن کی ابتدا بھی اس سے ہوتی ہے، اس کی انتہا بھی اس پہ ہوتی ہے. ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ ہے رب العالمین. انتہا کس پہ ہوتی ہے؟ قل اعوذ برب الناس. ربوبیت عالمینی، نو انسان کی ربوبیت، یہیں سے شروع ہوا دین، یہیں پہ اختتام ہوا قرآن کا. بات کیا ہوئی؟ ہر فرد اپنے اپنے فائدے کی سوچتا ہے. کہنے کو تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب جس کو اپنے بھی نفع نقصان کی فکر نہیں وہ پاگل ہوتا ہے. پاگل کے متعلق بھی سادی نے ٹھیک کہا ہے کہ دیوانہ بکار خیش ہوشیار، تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ اپنا مطلب ہی بڑا ہوندا ہے گا. ساڈے بھی کہنے بھی بڑا مطلب ہی ہوندا ہے گا. لیکن بہرحال دیوانے کو چھوڑ دیجئے، صاحب عقل و ہوش تو اسے کہا جاتا ہے نا جو اپنے فائدے کی سوچے، دوسرے کے فائدے کی نہیں. اپنا فائدہ، اب اس کو بڑھاتے چلے جائیے. ایک فرد کا، اپنے خاندان کا، اپنے قبیلے کا، اپنی قوم کا، یہاں تک آ پہنچی انسانیت آج. اور اس تصور نے اپنا فائدہ، دوسرے کا فائدہ نہیں. یہ جتنے بھی فساد اور خونریزیاں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر، وہ صرف اس تصور کیا کہ ہر فرد، ہر قبیلہ، ہر خاندان، ہر قوم اپنا فائدہ سوچتی ہے، دوسرے کا نہیں سوچتی. یہ ہے باطل. حق کیا ہے؟ ربوبیت عالمینی، ربوبیت انسانیت، صرف اپنا نہیں، نوع انسانی کا عالمگیر فائدہ. ابتدا اس کی اپنا فائدہ سوچتے وقت جو ساتھ کھڑا ہے اس کا فائدہ، اپنے گھر کا سوچتے وقت پڑوس کا فائدہ، اپنے قبیلے کا سوچتے وقت دوسرے قبیلے کے متعلق، اپنی قوم. یہ تو قبیلے قوم تو رہے گی نہیں جب آپ نے دوسروں کا سوچنا شروع کر دیا. یہ تو لکیریں اس وقت تک ہیں جب میں اور تو کی تمیز قائم کی ہوئی ہے آپ نے. جب یہ منو تو نہیں رہے گا درمیان میں، وہ پھر تو نہیں اپنا اور غیر. اپنے گھر کے اندر تو آپ یہ نہیں کرتے کہ میرا فائدہ ہے اور میرے بیٹے کا یہ فائدہ ہے، وہ تو سارے گھر کا مشترک فائدہ ہوتا ہے. اس گھر کو قرآن پوری انسانیت کے اوپر محیط کر دینا چاہتا ہے. بات اتنی سی ہے، وہ رب العالمین ہو جاتا ہے اور رب الناس ہو جاتا ہے. ایک طرف یہ ربوبیت عالمین، سب کا فائدہ، جسے عمل صالح آپ کہتے ہیں، جو پائیدار ہے، جو رہ سکتا ہے دنیا میں، جس کو بقا نصیب ہے. وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ. جو عمل، جو نظریہ، جو بھی تصور، جو نظام نوع انسانی کی منفیت اپنے سامنے رکھتا ہے، اسی کو بقا ہے. اب غور فرما رہے ہیں کیا کہتا جا رہا ہے. اب اس نقطۂ نگاہ سے آپ پورے قرآن پہ نظر ڈالیے، سارا قرآن پڑھ جائیے، یہ نظر آ رہے گا اپنا فائدہ، انسانیت کا فائدہ. اب اس نقطۂ نگاہ سے یہ جتنی داستانیں آپ کے سامنے آئیں گی نا انبیاء کرام کی علیہم السلام اور اقوام سابقہ کی، اب پڑھیے گا قرآن میں، اب آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں تزاحم کا، تصادم کا نقطہ تھا کیا درمیان میں. پہلے ہی سین میں جو چیز آتی ہے پردہ اٹھنے کے بعد، وہ یہ آتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، یہ کام کرنے والے، یہ محنت کرنے والے، کمی کمینی وغیرہ،
تم ان کو سر پہ چڑھا رہے ہو اور ان کو اس طرح سے بہبود کر رہے ہو. ہم بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کے مقابل میں, ان کے برابر میں ہم لوگوں کو تم بٹھا رہے ہو. یہ نہیں ہو سکتا. ٹکراؤ یہ تھا ہر دور میں, یہی ٹکراؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو پھر یہ ٹکراؤ شدت تک پہنچ چکا تھا. قبائلی, نسبی, سرمایہ دارانہ, مذہبی پیشوائیت قریش کے اندر ساری چیزیں جمع ہو گئی ہوئی تھی. سر میں نے عرض کیا کہ 23 سال حضور کی سیرت یا اس دور کی تاریخ اسی ٹکراؤ کی تاریخ. انبیاء سابقہ کی تاریخ ساری اسی ٹکراؤ کی تاریخ ہے. انسانیت کی یہی تاریخ ہے. اس دور کو تو چھوڑ دیجئے, آگے ہم بڑھ جائیں گے. آج کے اس دور کے اندر یہی مسئلہ ہے یا کچھ اور مسئلہ بھی ہے؟ ہر شخص اپنے فائدے کی دوسرے کو کچل کے چلا جائے گا.